ایک ایسا انسان جو اپنی محنت اور سچائی سے دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اس کی ہر بات میں اللہ کا ذکر، ہر کام میں اللہ کی راہ کی جھلک، اور اس کی زندگی ایک ایسی مثال جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کا اصلی مقصد کیا ہے۔ یہ کہانی ہے امیر کی، جو صرف ایک دکاندار نہیں بلکہ ایک رہنما ہے۔ ایک ایسے انسان جو دوسروں کی مدد کرنے میں اپنا سکون پاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے نیک کاموں کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، مگر اس کی یہ راہ آسان نہیں تھی۔ ہر قدم پر اسے خود کو آزمانا پڑا، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑا، اور دوسروں کے لیے ایک مثال بننا پڑا۔ تو آئیے ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جہاں ہر موڑ پر ایک سیکھ ہے، ہر مشکل میں ایک صبر کا پیغام ہے، اور ہر نیکی میں اللہ کی رحمت کی چھاؤں۔ اس جگہ کا ماحول کچھ خاص تھا۔ چاروں اور سکون اور شانتی پورن واتاورن کا احساس ہوتا تھا، جیسے یہاں ہر چیز میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں۔ وہاں کے لوگ بے حد ایماندار، سادگی پسند اور آپس میں ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ اسلامی تعلیمات کا اثر ان کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا تھا۔ وہ لوگ اپنے کاموں کو ایمانداری اور نیک نیت سے انجام دیتے تھے، اور ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس ماحول میں ایک خاص شخصیت تھی۔ اس شخص کا نام تھا ہاشم۔ ہاشم کا ویکتتو ایسا تھا کہ جس پر نظر پڑے وہ انسان بس اس کی عزت کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ ہاشم کی عمر 45 سال کے قریب تھی، لیکن اس کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک اور اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ ہر کسی کے لیے اس کے دل میں محبت تھی، اور اس کے لفظوں میں اسلامی علم کا اثر جھلکتا۔ ہاشم کا ایک خاص عمل تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کر تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول ہو جایا کرتا۔ اس کے دن کی شروعات قرآن کی تلاوت سے ہوتی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور سکون تھا کہ جو بھی اس کی تلاوت سنتا، اس کی روح تک کو راحت محسوس ہوتی۔ تلاوت کے بعد ہاشم اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا اور اس پر رحمت کرنے کی دعا کرتا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا، ہم انسان ہیں اور غلطیاں ہم سے ہونی ہیں، مگر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم دل سے توبہ کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاشم کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے مددگار تھا۔ چاہے کسی کو کوئی سمسیا ہو، چاہے کسی کو کوئی تکلیف ہو، ہاشم ہمیشہ آگے بڑھ کر مدد کرنے کو تیار رہتا۔ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگی بدل گئی تھی۔ ہاشم کے اسی عمل کا نتیجہ تھا کہ لوگ اس پر بے حد بھروسہ کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، ہاشم کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جس کا نام امیر تھا۔ امیر کچھ پریشان اور گمسم سا لگ رہا تھا۔ ہاشم نے اسے دیکھا تو اس کے پاس جا کر اسے سلام کیا اور کہا، السلام علیکم بیٹا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ امیر نے سر جھکا کر جواب دیا، وعلیکم السلام چچا، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ ہاشم نے امیر کے چہرے کو غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو مجھے اپنا دوست سمجھ کر بتاؤ۔ اللہ پر یقین رکھو، ہر مصیبت کا حل ہوتا ہے۔ امیر نے کچھ سوچ کر کہا، چچا، مجھے کبھی کبھی یہ زندگی بہت بوجھل لگتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نکما ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاشم نے بڑی نرمی سے امیر کا ہاتھ تھاما اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، بیٹا، ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو وہ ہمیں وہ سب کچھ دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ہر انسان کو اس کی محنت اور نیت کا پھل ملتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور صحیح راستے پر چلتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہاشم نے امیر کو اسلام کے بنیادی اصولوں اور اسلامی علم کے بارے میں بتایا۔ وہ کہتا، اللہ نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی بنائی دنیا میں اچھے کام کریں، لوگوں کی مدد کریں، اپنے دل سے نفرت کو مٹائیں اور محبت پھیلائیں۔ اگر ہم یہی کریں تو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں وہ سب ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں ان مصیبتوں کے ذریعے آزماتا ہے کہ ہم اس کا کتنا بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہاشم کی باتیں امیر کے دل کو چھو گئیں۔ وہ خود کو پہلے سے ہلکا اور تسلی بھرا محسوس کرنے لگا۔ امیر نے ہاشم سے کہا، چچا،
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں اور اس کی رضا حاصل کروں۔ یہ کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ ہاشم اور امیر کی اس ملاقات میں ہمیں اسلامی تعلیمات اور اللہ پر یقین کا مہتو پتہ چلتا ہے۔ اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ امیر اپنی زندگی کو کس طرح بدلتا ہے اور اسلامی راستے پر چلتے ہوئے کون کون سی نئی چنوتیوں کا سامنا کرتا ہے۔ امیر کے دل میں اب ایک نئی امید اور حوصلہ جاگ گیا تھا۔ ہاشم چچا سے ملنے کے بعد وہ اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا جو طریقہ ہاشم چچا نے اسے سمجھایا تھا، وہ امیر کے دل کو بے حد پسند آیا۔ اس دن کے بعد امیر نے اپنی زندگی کو اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے کا فیصلہ کیا۔ امیر اب ہر روز صبح جلدی اٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرتا اور اللہ سے اپنی توبہ اور رحمت کی دعا کرتا۔ اسے یہ محسوس ہوتا کہ ہر بار تلاوت کرتے وقت اس کے دل کو اور بھی زیادہ راحت اور سکون ملتا ہے۔ ہاشم چچا کی باتیں امیر کے ذہن میں بار بار گونجتی تھیں اور وہ اپنے اندر بدلاؤ محسوس کرتا تھا۔ ایک دن امیر کام کی تلاش میں گیا۔ حالانکہ پہلے اسے اپنے آپ پر وشواس نہیں تھا، پر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ محنت کرے گا اور اپنی زندگی کو صحیح دشا میں لے جائے گا۔ کئی جگہوں پر کوشش کرنے کے بعد آخر کار اسے ایک چھوٹی سی دکان میں کام مل گیا۔ اس دکان کا مالک ایک بوڑھا شخص تھا جس کا نام رئیس تھا۔ رئیس کو دیکھ کر ہی امیر سمجھ گیا کہ وہ بھی ایک نیک اور ایماندار انسان ہے۔ امیر نے بڑے ادب کے ساتھ رئیس سے کہا، السلام علیکم، مجھے آپ کے یہاں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے بھروسے پر کھرا اتروں۔ رئیس نے امیر کی باتیں سنی اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا، یہاں بس ایک چیز ضروری ہے، ایمانداری۔ اگر تم اپنے کام میں ایماندار ہو تو اللہ تمہیں اور مجھے دونوں کو برکت دے گا۔ امیر نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بہت ہی لگن اور ایمانداری سے اپنے کام کو انجام دیتا۔ رئیس اس کے کام سے بے حد خوش تھا اور دھیرے دھیرے اسے اپنی دکان کے ہر پہلو میں امیر پر بھروسہ ہونے لگا۔ امیر اب اس دکان کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا اور وہاں کے گراہک بھی اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ سچائی اور نیک نیتی سے پیش آتا۔ ایک دن کی بات ہے، ایک شخص دکان پر آیا اور اس نے امیر سے کہا، مجھے اس چیز کا صحیح دام بتاؤ، میں نے دوسری جگہ پر دیکھا، وہاں تو اس سے کم میں مل رہا ہے۔ امیر نے بڑے ادب سے کہا، بھائی، ہم اپنے منافع کے حساب سے ہی دام طے کرتے ہیں اور ہر چیز کا صحیح دام بتانا ہمارا فرض ہے۔ ہم کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے کیونکہ اسلام ہمیں سچائی اور ایمانداری سکھاتا ہے۔ اس شخص نے امیر کی باتیں سن کر کہا، تمہاری باتوں میں ایک سچائی نظر آتی ہے، تمہارے جیسے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس چھوٹے سے واقعے نے امیر کو یقین دلایا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر انسان اپنی محنت اور ایمانداری سے کام کرے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ سمے گزرتا گیا اور امیر کی محنت اور لگن نے اس کی زندگی کو نئی رفتار دے دی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ اسے ہر روز اللہ کا شکر ادا کرنے میں سکون ملتا۔ اس کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا تھا وہ صرف اس کی محنت کا ہی نہیں بلکہ اللہ پر اس کے بھروسے کا بھی نتیجہ تھا۔ رئیس صاحب بھی امیر کے اسلامی تعلیمات اور اس کے نیک عمل سے بہت پربھاوت تھے۔ ایک دن رئیس نے امیر سے کہا، بیٹا، میں تمہیں اس دکان کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ تم نے اس دکان کے لیے جو محنت اور ایمانداری دکھائی ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے ہی یہاں بھیجا ہے۔ امیر یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، رئیس صاحب، آپ مجھے اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں، مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے آپ کی چھتر چھایا میں کام کرنے کا موقع دیا۔ مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ رئیس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ اللہ کا ہی انعام ہے جو اس نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا۔ یہ تمہاری محنت اور نیک نیتی کا پھل ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر ہم اللہ کی راہ پر چلتے ہیں تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے روزی دیتا ہے۔ اس موقع پر امیر نے رئیس سے کہا، رئیس صاحب،
اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے زندگی کی ایک نئی راہ دکھائی ہے، میں ہمیشہ اس کی راہ پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہانی کا دوسرا حصہ تھا۔ اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ امیر کیسے اپنے ایمانداری اور محنت کے ساتھ اپنی زندگی کو اور بھی آگے بڑھاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے دوسروں کو بھی سچائی اور نیکی کی راہ پر چلنے کی پریرنا دیتا ہے۔ سمے اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ امیر کا جیون اب ایک مثال بن چکا تھا۔ اس کی سچائی، ایمانداری اور اسلامی تعلیمات پر عمل نے نہ صرف اس کی بلکہ رئیس کی دکان کی بھی پہچان بنا دی تھی۔ لوگ امیر سے ملتے تو اس کے انداز اور تہذیب سے اتنا متاثر ہو جاتے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے۔ امیر کی بات چیت میں ہمیشہ نرمی اور اللہ کے ذکر کا اثر ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، اللہ نے ہمیں یہاں کسی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ایک دن امیر سے ملنے ایک شخص آیا جو بہت پریشان دکھ رہا تھا۔ اس کا نام تھا مبارک۔ مبارک کا کاروبار بہت اچھے سے چل رہا تھا، مگر اچانک اسے کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ وہ بہت مایوس تھا اور اپنی زندگی سے تھک چکا تھا۔ امیر نے اسے دیکھا تو اسے اپنے پاس بٹھایا اور بڑے سکون سے کہا، اللہ ہر بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ یہ ہماری امتحان کی گھڑی ہوتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ مبارک نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا، بھائی، میں نے اپنی پوری زندگی محنت کی، ہر چیز میں ایمانداری برتی، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ امیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بھائی، اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بہتر چاہتا ہے، مگر ہمیں اس کے فیصلے کو سمجھنا اور اس پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے اور اپنے کام میں محنت کرو گے تو اللہ تمہیں پھر سے کامیابی دے گا۔ امیر کی باتیں سن کر مبارک کا دل ہلکا ہوا۔ اس نے اللہ پر یقین کا عہد کیا اور نئے سرے سے محنت کرنے کی ٹھانی۔ اس نے امیر کے مشورے پر چل کر اپنے کاروبار میں بدلاؤ کیے اور ہر کام کو اور بھی محنت اور سچائی سے کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اللہ کی رحمت اس پر برسنے لگی اور اس کا کاروبار پھر سے چلنے لگا۔ اب امیر کے پاس لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آنے لگے۔ ہر کوئی اس سے صلاح مانگتا اور امیر بھی اپنی سمجھداری اور اسلامی تعلیمات کے مطابق سب کو صلاح دیتا۔ اس کی باتیں لوگوں کے دلوں کو چھو جاتی تھیں۔ اس کی زندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت بن چکی تھی کہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا پڑتا۔ ایک روز رئیس نے امیر سے کہا، بیٹا، تمہارے آنے کے بعد اس دکان میں ایک الگ ہی برکت آ گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس دکان پر ہر وقت برستی رہتی ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے بھی اسلام کو اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب میری تمنا ہے کہ میں بھی اپنے باقی سمے کو نیک کاموں میں لگاؤں۔ امیر نے رئیس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اللہ کی راہ میں لگایا گیا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے وقت کو نیکیوں میں لگائیں گے تو اللہ آپ کو اس کی اجر ضرور دے گا۔ یاد رکھیں، ہر نیک کام ہماری آخرت کے لیے ایک ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس طرح امیر نے اپنے عمل اور اپنے لفظوں سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اصلی تعلیمات کی جھلک دی۔ وہ ہمیشہ کہتا، اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے اپنائیں تو ہماری زندگی سکون اور برکت سے بھر جائے گی۔ امیر کا یہ سفر اللہ پر بھروسے اور نیک نیت کی کہانی بن گیا۔ اس کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مثال تھی جو اپنی محنت، سچائی اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے تھے۔ امیر کی زندگی اب ایک مثال بن چکی تھی۔ اس کی نیک نیتی، ایمانداری اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی عادت نے نہ کیول اسے بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پریرت کیا تھا۔ اس کی دکان پر آنے والے لوگ صرف خریداری کے لیے نہیں بلکہ اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے اور اس کے لہجے میں سکون پانے کے لیے آتے تھے۔ امیر کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ کسی کا دل جیتنے کے لیے بس سچائی اور ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اب بھی ہر صبح اپنے کام کی شروعات نماز سے کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا اور دن بھر اپنے کام کو اللہ کی عبادت سمجھ کر کرتا۔ رئیس نے اس کی محنت اور ایمانداری سے پربھاوت ہو کر اسے اپنی دکان کا ایک حصہ بھی دے دیا تھا۔
اب امیر اس دکان کا مالک بھی بن چکا تھا، لیکن اس کے رویے میں کبھی بدلاؤ نہیں آیا۔ وہ اب بھی اسی سادگی اور نیکی سے پیش آتا تھا۔ ایک دن امیر کے پاس ایک نوجوان آیا۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ وہ ایک بہت ہی ہونہار نوجوان تھا، لیکن زندگی کے کئی مشکلوں میں گھرا ہوا تھا۔ اسے نوکری کی تلاش تھی، مگر اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے امیر کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اور نیک صلاح دیتا ہے، اس لیے وہ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے امیر کے پاس آیا۔ ابراہیم نے امیر سے کہا، بھائی، میں نے بہت محنت کی، لیکن مجھے کامیابی نہیں مل رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میرے پاس ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ امیر نے بڑے پیار سے اسے پاس بٹھایا اور کہا، بھائی، کبھی مت بھولنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے تمہیں جس راہ پر چلنے کے لیے بنایا ہے وہ ضرور تمہارے سامنے آئے گی، مگر صبر اور ایمان کا دامن مت چھوڑو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی تم جس مشکل سے گزر رہے ہو وہ تمہیں کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہی ہو۔ امیر نے اسے یہ بھی صلاح دی کہ ہر روز صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی توبہ کرے اور محنت میں لگے رہے۔ اس نے ابراہیم کو اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا تاکہ وہ کچھ سیکھ سکے اور اپنا دل مضبوط کر سکے۔ ابراہیم نے امیر کی صلاح پر عمل کرنا شروع کیا۔ ہر دن وہ نماز پڑھتا، اللہ سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگتا اور امیر کے ساتھ کام میں لگن سے جٹ جاتا۔ کچھ مہینوں میں ابراہیم کے اندر ایک عجیب سا بدلاؤ آیا۔ اب وہ زیادہ سکون محسوس کرتا تھا اور اس کے کام میں لگن بھی بڑھ گئی تھی۔ اللہ نے اس کے لیے راہ آسان کر دی اور اسے ایک اچھی نوکری کا آفر ملا۔ ابراہیم نے امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بھائی، آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ آپ نے مجھے ایمان اور محنت کے راستے پر چلنا سکھایا۔ اب میں ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ امیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ابراہیم، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو بس اس کا ایک ذریعہ تھا۔ کبھی مت بھولنا کہ ہماری محنت، سچائی اور اللہ پر بھروسہ ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ بس ہمیں ایمان کا دامن پکڑے رہنا ہے۔ امیر کا یہ چھوٹا سا نیک کام دھیرے دھیرے ایک مثال بن گیا۔ لوگوں کے بیچ اس کی نیک نیتی کی چرچا ہونے لگی اور وہ لوگ بھی اس سے ملنے آتے جو اپنی زندگی کی مشکلوں سے جونجھ رہے تھے۔ وہ سبھی کو یہی صلاح دیتا کہ ایمان، محنت اور اللہ پر بھروسہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتر جاتیں اور کئی لوگوں نے اس کی سیکھ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ایک دن کی بات ہے، امیر کی دکان پر ایک تاجر آیا۔ وہ ایک بڑے ویاپاری تھا اور اس کا کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس تاجر نے امیر سے کہا، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے۔ تم ایک نیک انسان ہو اور اپنی ایمانداری کے لیے مشہور ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ ملاؤ۔ ہماری ساجھیداری سے دونوں کو فائدہ ہوگا۔ امیر نے بڑے ادب سے جواب دیا، تاجر صاحب، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر میری تمنا ہے کہ میں اسی چھوٹی سی دکان میں ایمانداری سے کام کروں اور لوگوں کی مدد کر سکوں۔ مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، بس اللہ کی رضا چاہیے۔ تاجر اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا، تمہارے جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ تمہاری یہ سادگی اور نیک نیتی ہی تمہاری سب سے بڑی دولت ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں ہر کام میں کامیابی دے۔ امیر کا یہ جواب نہ کیول تاجر بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اس کی یہ سادگی اور اللہ پر بھروسے نے اسے لوگوں کی نظروں میں اور اونچا کر دیا۔ لوگ اسے صرف ایک دکاندار کے روپ میں نہیں بلکہ ایک سچے مسلمان کے روپ میں دیکھنے لگے جس نے اسلام کی اصل تعلیمات کو اپنے جیون میں اتارا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور امیر کی دکان ایک مثال بن چکی تھی۔ لوگ وہاں خریداری کرنے سے زیادہ اس سے ملنے اور اس کی صلاح لینے کے لیے آتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کی مدد کی، انہیں اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے پریرت کیا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ لوگوں کی سیوا کرے اور انہیں اسلام کی سچی تعلیمات سے روبرو کروائے۔ ایک روز ایک غریب آدمی اس کی دکان پر آیا۔
اس کے چہرے پر مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ امیر نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کا حال پوچھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ امیر نے بنا کچھ سوچے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس آدمی کا قرض چکانے میں اس کی مدد کی اور اسے ایک چھوٹا سا روزگار شروع کرنے کے لیے کچھ پیسے دیے۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بھائی، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ آپ نے میرے دل میں اسلام کی اصلی تصویر بسا دی ہے۔ امیر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بھائی، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی دوسروں کی مدد کرنا اور انہیں صحیح راہ دکھانا ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کی کئی گنا زیادہ برکت دیتا ہے۔ امیر کی یہ باتیں اس آدمی کے دل میں بس گئیں۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس کی حالت سدھرنے لگی۔ وہ ہر روز امیر کو یاد کرتا اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا۔ امیر کی زندگی اب اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کرتی ہوئی ایک مثال بن گئی تھی۔ لوگ اس کی نیک نیتی، سادگی اور مددگار سوبھاؤ سے بہت پربھاوت تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ امیر کی یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ، محنت اور ایمانداری سے جینا ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری زندگی کو بھی برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اس طرح امیر نے اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے بتایا اور اس نے ہر کسی کو اسلام کی سچی تعلیمات سے روبرو کرایا۔ اس کی زندگی کی یہ کہانی یقیناً ایک مثال بن گئی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ نیک نیتی، سچائی اور اللہ پر بھروسے سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ سمے کا پہیہ چلتا رہا اور امیر کی نیک نیتی، اس کی ایمانداری اور اسلامک تعلیمات پر اس کا عمل اب ایک مثال بن چکا تھا۔ اس کی دکان اب لوگوں کے لیے صرف ایک خریداری کا استھان نہیں بلکہ ایک ایسا مقام بن گیا تھا جہاں لوگ اپنی پریشانیوں کا حل پانے اور سکون محسوس کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک روز امیر کے پاس ایک عورت آئی جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکان اور اداسی تھی۔ امیر نے اسے بڑے پیار سے بیٹھایا اور اس کا حال پوچھا۔ فاطمہ نے آہستہ سے بتایا، بھائی، میری زندگی میں ایک کے بعد ایک مصیبتیں آ رہی ہیں۔ میری بیٹیاں ہیں اور میں اکیلے ان سب کی دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اور ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ امیر نے اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنا اور پھر بڑے ہی نرمی سے اسے سمجھایا، بہن، اللہ اپنے بندوں پر کبھی بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ سہن نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی میں آنے والی مشکلیں ہمیں مضبوطی اور صبر کا سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کی نظروں میں ہماری محنت کی بہت قیمت ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر امیر کی باتوں نے اس کے دل کو سکون دیا۔ امیر نے فاطمہ کی آرتھک مدد کی اور ساتھ ہی اسے ایک چھوٹی سی دکان لگانے کا سجھاؤ دیا تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے روزگار جٹا سکے۔ امیر کی مدد سے فاطمہ نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی اور دھیرے دھیرے اس کی استھتی بہتر ہونے لگی۔ اب وہ امیر کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کرتی تھی۔ امیر کا یہی انداز تھا، اس کی نیکی، اس کی مدد اور اس کا اللہ پر بھروسہ اسے دوسروں سے الگ بناتا تھا۔ لوگ اسے صرف ایک دکاندار نہیں بلکہ ایک سچے مسلمان اور رہنما کی طرح دیکھتے تھے۔ کچھ سمے بعد امیر کی دکان کے پاس ایک اور دکان کھل گئی۔ اس دکان کے مالک کا نام رشید تھا۔ رشید کا مزاج کچھ کڑک تھا اور وہ ہر کام میں جلد بازی کرتا تھا۔ اسے امیر کی دکان سے عرشا محسوس ہوتی تھی کیونکہ لوگ امیر کی دکان پر زیادہ آتے تھے۔ ایک دن رشید نے امیر سے کہا، تم اپنے کام میں اتنے ایماندار کیوں ہو؟ لوگ تمہاری دکان پر آتے ہیں مگر میری دکان پر کوئی نہیں آتا۔ امیر نے بڑی نرمی سے جواب دیا، بھائی، میں نے اللہ کی راہ میں اپنا ہر کام کیا ہے۔ میں اپنے منافع کی نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی کی سوچتا ہوں۔ اگر ہم سچائی اور ایمانداری سے کام کریں گے تو اللہ خود ہماری مدد کرے گا۔ رشید نے امیر کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اسے اپنا دشمن سمجھا۔
اس نے امیر کو نقصان پہنچانے کی کئی کوششیں کیں، مگر ہر بار ناکام رہا۔ آخر کار اسے سمجھ میں آ گیا کہ امیر کی برکت کا راز اس کی سچائی اور نیک نیتی میں ہے۔ اس نے ایک دن امیر سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ امیر نے اسے معاف کر دیا اور اسے سچائی کے راستے پر چلنے کی صلاح دی۔ امیر کی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی عادت اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ اسے لوگوں کے دلوں میں بسا چکا تھا۔ اس کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اور نیک نیتی سے اپنا جیون جیتا ہے، تو اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ سمے بیتتا گیا اور امیر کی نیک نیتی کی کہانیاں دور دور تک پھیلنے لگیں۔ لوگ اس کی دکان پر اپنی پریشانیاں لے کر آتے، اس کا مشورہ مانگتے اور اس کی سادگی سے پربھاوت ہوتے۔ امیر کا نام اب لوگوں کی زبان پر تھا اور اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کی دکان پر ایک بزرگ ویکتی آئے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، آنکھوں میں ایک درد چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے امیر سے کہا، بیٹا، میں زندگی بھر محنت کرتا رہا، لیکن آج میری حالت ایسی ہے کہ میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ میری اولادوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب میں در بدر بھٹک رہا ہوں۔ امیر نے انہیں بڑے پیار سے بیٹھایا، پانی پلایا اور ان کی پریشانی کو سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں بزرگ کی حالت دیکھ کر گہرا دکھ تھا۔ اس نے نہ کیول ان کی آرتھک مدد کی بلکہ انہیں اپنی دکان کے پیچھے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی دے دیا۔ اس نے ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا اور روز ان سے ملنے جاتا تاکہ ان کا حال چال لے سکے۔ امیر کا یہ ویوہار دیکھ کر لوگ حیران تھے۔ وہ پوچھتے، تم کسی کو جانتے بھی نہیں، پھر بھی اس کی اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ امیر مسکرا کر جواب دیتا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اگر آج میں ان کی مدد کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کل اللہ میری مدد کسی اور کے ذریعے کرائے۔ اسلام ہمیں دوسروں کی بھلائی کرنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ہمارا ہونا ہی بیکار ہے۔ امیر کی یہ باتیں لوگوں کے دلوں کو چھو جاتیں۔ اس کی سادگی اور اس کی نیکی سے لوگ سیکھنے لگے۔ دھیرے دھیرے اس کے آس پاس کے لوگوں میں بھی بدلاؤ آنے لگا۔ اب وہ صرف امیر کی دکان پر خریداری کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ نیکیاں سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ امیر کی زندگی میں ایک اور اہم موڑ تب آیا جب اس کے پاس ایک بہت ہی غریب عورت آئی۔ وہ عورت بہت پریشان تھی، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ امیر نے اس سے اس کا حال پوچھا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے اس عورت کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھایا اور انہیں ہر مہینے کچھ پیسے دینے کا انتظام کیا تاکہ وہ ایک عزت کی زندگی بتا سکے۔ کچھ سمے بعد وہی عورت اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور اس نے امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح میری مدد کرے گا۔ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں بہت ثواب دے گا۔ امیر اس کی باتوں کو سن کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا، سب اللہ کا کرم ہے، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی دوسروں کی مدد کرنا اور انہیں صحیح راستہ دکھانا ہے۔ امیر کی زندگی اب لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ اس کے نیک کاموں اور اس کی سادگی کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئیں۔ اس کی دکان اب صرف ایک دکان نہیں بلکہ ایک ایسا مقام بن گئی تھی جہاں لوگ اسلامی تعلیمات کا عمل دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آتے تھے۔ امیر کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں دولت اور شان و شوکت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر انسان کے اندر نیکی، ایمانداری اور اللہ پر بھروسہ نہ ہو، امیر کی طرح اگر ہم بھی دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیں تو نہ کیول ہماری زندگی آسان ہو جائے گی بلکہ ہمارا دل بھی سکون پائے گا۔ امیر کے یہ نیک کام اور اس کی زندگی کے یہ سبق آج بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اسلام کا اصل پیغام دوسروں کی مدد کرنا، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا اور سچائی کے راستے پر چلنا ہے۔ سمے بیتتا گیا اور امیر کی زندگی میں کئی موڑ آئے، مگر اس نے کبھی بھی اپنے راستے کو نہیں بدلا۔ اس کی ایمانداری، نیک نیتی اور اسلام کے اصولوں پر عمل اسے دوسروں سے الگ بناتا تھا۔ امیر کے نیک کاموں کی کہانیاں اب دور دور تک پھیل چکی تھیں۔ لوگ اسے ایک مثال کی طرح دیکھتے تھے
اور اس کی باتیں سن کر اس کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کی دکان پر آیا۔ اس کا نام عمر تھا اور وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چنتا کی لکیریں صاف دکھ رہی تھیں۔ اس نے امیر سے کہا، بھائی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے نیک کاموں کے بارے میں بہت سنا ہے۔ میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ میری زندگی میں بہت الجھنیں ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میں صحیح راستے پر نہیں چل پاؤں گا۔ امیر نے عمر کی بات کو بڑے دھیان سے سنا۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچ کر عمر سے کہا، بھائی، اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے۔ ہمیں بس اس خاصیت کو پہچاننا ہے اور اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی اچھائیوں کو پہچانیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، مگر اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ امیر کی یہ باتیں سن کر عمر کا دل مضبوط ہو گیا۔ اس نے امیر کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا اور دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں بدلاؤ آنے لگا۔ امیر کی صلاح نے اسے ایک نیا نظریہ دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں پر ڈھالنے کی کوشش کی اور دوسروں کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ایک روز امیر نے دیکھا کہ عمر اس کی دکان کے پاس کھڑا ہے اور کسی غریب کو پیسے دے رہا ہے۔ عمر نے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بھائی، آج میں نے محسوس کیا کہ سچی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہی ہے۔ جب میں نے اس ضرورت مند کی مدد کی تو دل کو ایسا سکون ملا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ آپ کی باتوں نے میری زندگی بدل دی۔ امیر نے عمر کی باتیں سنی اور اسے دعائیں دیں۔ اس نے عمر سے کہا، بھائی، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں خوشیوں سے نوازتا ہے، ہمارا دل سکون پاتا ہے اور ہماری زندگی میں برکت آتی ہے۔ امیر کی زندگی کا ہر دن اب اسی طرح گزر رہا تھا۔ اس کی دکان ایک جگہ نہیں بلکہ ایک ایسا مقام بن گئی تھی جہاں لوگ اپنے دل کے حال بیان کرنے آتے، صلاح لیتے اور امیر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے۔ امیر کی باتیں اب کسی ایک انسان تک سیمت نہیں تھیں، وہ پورے علاقے میں پھیل چکی تھیں اور لوگ اس کی مثال دیتے تھے۔ اس کے نیک کام اور اس کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی میں برکت دی تھی۔ اس کی دکان کی برکت اتنی بڑھ گئی کہ اب اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر امیر نے کبھی بھی اپنی عزت اور برکت کو اپنی محنت کا پھل نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، سب اللہ کا کرم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، ہم تو بس اس کے بندے ہیں اور اس کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امیر کی زندگی کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان نیک نیت اور ایمانداری سے اپنے کام کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھی عزت اور کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا مرتبہ اونچا کرتا ہے۔ اس کی یہ کہانی ایک ایسی مثال بن چکی تھی جو ہمیں اپنے جیون میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا پیغام دیتی ہے۔